بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی ویڈیو صرف ایک ٹاپک پہ ہے، وہ ہے حج کی قربانی۔ اور اس میں کچھ بھائی بہن ہمارے کنفیوز ہیں۔ وہ کیسے؟ جب سے یہ حج کلاسیں شروع ہوئی ہیں تو ہر کوئی مختلف جگہ پہ جا کے حج کلاسیں لے رہے ہیں۔ تو ہمارے جتنے اکابرین ہیں، مفتی ہیں وہاں یا کوئی بھی جو سکھا رہے ہیں، ان کے بتانے کی ترتیب ٹھیک ہے، لیکن کئی بار حاجی سمجھنے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کے ہم سے کویسچن کرتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں سارے سینیریو اکٹھے کر دوں۔ شروع میں کرتا ہوں اس سے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں کرونا کے بعد سے شروع کرتا ہوں 2020-21 سے۔ پہلے گورنمنٹ کیا کرتی تھی؟ گورنمنٹ ہمیں اختیار دیتی تھی، چاہے آپ ہم سے قربانی کروا لیں، چاہے آپ خود کر لیں۔ جنہوں نے بھی گورنمنٹ حج کیے ہوئے ہیں یا پرائیویٹ بھی حج کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ پرائیویٹ کمپنیاں بھی اور گورنمنٹ بھی اس چیز کا اختیار دیتی تھی کہ چاہے آپ ہم سے قربانی کروا لیں، چاہے آپ خود کر لیں۔ تو جو خود نہیں کر پاتے تھے یا جن کو وہاں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ چلو ہم انہی پہ ٹرسٹ کر کے ان سے قربانی کروا لیتے ہیں۔ اور جن کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا تھا، مفتی صاحبان کے اپنے ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو وہ اس چیز کی فکر لیتے تھے کہ ہم خود اپنی قربانی دیکھیں تاکہ ان کی شرائط بھی پوری ہوں اور جو ترتیب ہے کنکری قربانی حلق کی وہ بھی قائم رہ سکے نا۔ تو اس چیز کو دیکھ کے کچھ گورنمنٹ سے کروا لیتے تھے یا اپنے ٹور آپریٹر سے کروا لیتے تھے اور کچھ خود کر لیتے تھے۔ پھر کیا ہوا، دو سال پہلے گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے قربانی کروانا لازم ہے، مطلب کہ لازم ہو گیا، اب آپ کو ہم سے ہی قربانی کروانی پڑے گی۔ تو ظاہری بات ہے، جب پیکج ہونا ہے تو اس ٹائم پیسے جمع کروانے پڑتے تھے، تو ہم جمع کروا دیتے تھے۔ تو پھر لاسٹ سال تک ہم نے سینیریو یہ رکھا ہوا تھا، میں نے اپنی ذات سے بھی، کہ جو ہم نے کیونکہ قربانی حاجی نے کرنی ہوتی ہیں دو، یہ میں آگے جا کے سینیریو بتاتا ہوں۔ ایک قربانی ہوتی ہے حج کی، بہت سے حاجیوں کو کنفیوژن ہے، وہ سمجھتے ہیں حج کی قربانی ہی سب کچھ ہے۔ حج کی قربانی حج کا دم شکر ہے، بات تھوڑی سمجھیے گا تفصیل سے۔ حج کی قربانی حج کا دم شکر ہے۔ پاکستان میں جو ہم اپنی قربانی کرتے ہیں حیثیت والی، جس کو ہم ابراہیمی قربانی بولتے ہیں، یہ ہماری حیثیت کی قربانی ہے۔ اس قربانی کا اس قربانی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، یہ دونوں الگ قربانیاں ہیں۔ دم شکر کی شرائط یہ ہے کہ مکہ کی حدود میں کرنا لازم ہے۔ پاکستان والی جو قربانی ہے اختیاری ہے، چاہے یہاں کرو یا وہاں کرو، دونوں کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے میں یہ جا کے بتا دوں گا کہ یہ مسافر والے کے لیے کیا رخصت ہے، یہ وہ آگے کی باتیں ہیں۔ پھر ہم میں پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ تو میں لاسٹ سال تک کیا کرتا تھا کہ جو میری قربانی تھی نا گورنمنٹ والی، کیونکہ یہ رات ہو جاتی ہے، رات کے 9-10 بج جاتے تھے قربانی تک، تو کون رات تک ویٹ کرے۔ تو میں پھر کیا کرتا تھا، اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ، کہ ہم جو پاکستانی قربانی تھی نا اس کی نیت کر لیتے تھے گورنمنٹ میں، کیونکہ نیت تو کروانے والے کی دیکھی جائے گی نا قربانی، نہ کہ کرنے والے کی۔ تو جو گورنمنٹ قربانی کرتی تھی اس کی ہم نیت کر دیتے تھے کہ جی جو ہماری یہ حیثیت والی پاکستان والی قربانی ہے نا، ابراہیمی قربانی، اس کی ہم نیت کرتے ہیں گورنمنٹ میں، اور ہم اپنی قربانی جا کے سلاٹر ہاؤس پہ بھی کرتے تھے، جیسے میں سلاٹر ہاؤس جا کرتا تھا۔ کوئی اپنے کسی ریلیٹیو کو وہاں بول دیتے تھے جو مکہ کی حدود میں ہوتے تھے، یا وہاں کوئی ٹرسٹڈ کوئی ایسا بندہ کمپنی ملتی تھی تو ان سے کروا لیتے تھے۔ یہ سینیریو چلتا تھا۔ اب اس سال 2026 میں یہ ہوا ہے، اور یہی چیز ہم ساتھ ساتھ دیکھ کے چلتے رہے، ہم بھی بتاتے رہے، باقی جو حج کلاسز کرتے تھے وہ بھی بتاتے رہتے تھے۔ کرنٹ کنڈیشن جو اس سال سینیریو آیا، تو بہت سارے ہمارے ایسے ٹریننگ سینٹر ہیں جن کو ابھی تک یہ سینیریو نہیں پتا، کیونکہ کرنٹ کنڈیشن ہے نا، یہ اپڈیٹ ہے، تو وہ اسی سینیریو کو لے کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ترتیب رہے نہ رہے، جانور شاید آپ کی مرضی کا ان شرائط پہ پورا اترے نہ اترے، تو اس لیے آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کرنا قربانی۔ اب اگلا بندہ سوچتا ہے کہ میں خود کیسے کروں، اگر اللہ نہ کرے وہاں سلاٹر ہاؤس ہی نہ اس بار کھلے ہوئے، کیونکہ یہ بھی چانس ہیں۔ تو یہ ساری کیٹیگری سامنے رکھ کے نا حاجی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب سنو اس سال کا کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھو، ابھی تک یہ ہے کہ اگر سلاٹر ہاؤس کھلے، جن کے چانس کم ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ پابندی ہے کہ گورنمنٹ ہی قربانی کرے گی، تو جب گورنمنٹ اتنی اسٹرکٹ کر رہی ہے، چاہے پرائیویٹ کمپنی ہے یا ٹور آپریٹر گورنمنٹ ہیں، گورنمنٹ کو بھی پرائیویٹ کو بھی سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ قربانی ہم ہی کریں گے، تو اس کا مطلب پھر ان کو سلاٹر ہاؤس وہ پتہ نہیں کھولیں نہ کھولیں، لوکل کسی کو قربانیاں کرنے دیں یا نہ دیں، کیونکہ وہ یہ چیزیں دیکھیں گے نا، وہ کہہ رہے تھے ہم ڈرون سے دیکھیں گے، لوگ چھتوں پہ جیسے لوگ کسی سے قربانیاں کرواتے تھے، تو ہم یہ دیکھیں اگر وہ نہ سلاٹر ہاؤس کھولیں نہ کسی اور کمپنی وہاں لوکل کسی بندوں کو کرنے دیں، تو بتاؤ پھر حاجی کیا کرے، وہ کیسے قربانی کرے؟ تو وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کے وقتی اگر کسی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بنتا، جس میں ہم بھی ہیں، میں بھی خود بھی ہوں، اگر سلاٹر ہاؤس ہی نہ کھلا اور مجھے کوئی ٹرسٹیبل بندہ ہی نہ ملا، کیونکہ ٹرسٹیبل کیا، لوگ وہاں جھوٹی ایک دمبے کی 100 ویڈیو بنا کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ جو ٹرسٹیبل گورنمنٹ ہے ہم انہی سے کروائیں۔ جب ہمارے وکیل وہ ہیں، وہ کر دیں گے، ٹائم وہ ہمیں بتا دیں گے، وہ بتائیں رات کو 9 بجے کرو، صرف یہی مشقت آنی ہے نا کہ رات تک احرام پہننا ہے ترتیب قائم رکھنے کے لیے، باقی یہ تو کنفرم ہوگا کہ قربانیاں ہونی ہیں۔ جب وکیل ہمارا بول دے کہ ہم نے قربانیاں کر دی ہیں اور آپ کی ہماری قربانیاں ان کے ذمے ہیں، تو بس ہم سرخرو ہیں۔
تو یاد رکھو اگر کوئی اور آپشن نہیں ملتا تو بھائی یہی آپشن ہے میرے سمیت کہ ہم گورنمنٹ کی قربانی پہ ہی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اتفاق کریں گے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی ریلیٹیو مکہ میں موجود ہے یا کوئی ٹرسٹیبل بندہ موجود ہے، کیونکہ ٹرسٹیبل بھی ہو نا، تو بے شک آپ اپنی سیم وہی سینیریو رکھو، گورنمنٹ والی قربانی کی نیت پاکستان والی کر لو اور اپنی قربانی خود کروا کے جلدی فری ہو جاؤ۔ اگر کسی کا کوئی وہاں جاننے والا ہے، ٹرسٹیبل کوئی بندہ ہے، ایرے گہرے نتھو گہرے کو وہاں نہ دینا، یہ یاد رکھنا۔ کوئی بولے جی میں کر دوں گا، میں تو کر بھی 400-500 ریال میں دوں گا، یہ وہ گورنمنٹ ریال تو پھر 700-800 ریال ہے، میں یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو ایک فریض اعظم ہے، آپ فرض حج کرنے جا رہے ہیں تو اس کام میں نہیں پڑنا۔ یہ میں نے آپ کو ساری کیٹیگری بتا دی۔ اب میں آتا ہوں 2 قربانیوں پہ۔ یاد رکھو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں قربانیاں الگ ہیں۔ ہاں ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو وہاں پہ مسافر ہیں۔ اچھا مسافر، پہلی تو چیز میں کہتا ہوں یہاں صاحب حیثیت نہ ہو ان کے لیے اختیاری ہے۔ یار دیکھو جو حج کرنے جا رہا ہے، میری یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی، جو حج کرنے جا رہا ہے کیا اس کے پاس 30-35 ہزار روپیہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی مدارس میں دے جائے کہ بھائی میری قربانی کر دینا؟ جو ہر سال قربانی کرتے ہیں وہ محض حج پہ آ کے یہ رخصتیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی میں اگر شرعی مسافر ہوں تو کیا میری قربانی اختیاری ہے، ایسے ہے ویسے ہے؟ بھائی جہاں لاکھوں خرچ کر رہے ہو وہاں 30-40 ہزار اور خرچ کرو، ہو تو اللہ کے راستے۔ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صاحب حیثیت نہیں ہوئے قربانی کے حساب سے، اس کے باوجود اپنی قربانی بھی کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ تو چاہیے تو ہمیں بھی کہ ہم بھی قربانیاں زیادہ سے زیادہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کریں۔ تو ہاں مسئلہ میں بتاتا جاتا ہوں، اگر کسی کے جس میں 2 چیزیں ملتی ہیں، اگر کسی کے پہلی ملتی ہے جو پرانا فتویٰ چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی کے مینا عرفات جانے سے پہلے 15 دن مکہ میں ہوگے وہ مقیم ہے، وہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور قربانی بھی کرے گا۔ جدت فتویٰ جو دارالعلوم کراچی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حج کے 5 دن ملا کے بھی کسی کے 15 دن بن رہے ہیں تو وہ مقیم ہے، وہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور قربانی بھی کرے گا۔ اسی طرح جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، مطلب آج کے زمانے میں 52.5 تول چاندی کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، عید کی قربانی بھی فرض ہے اور فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک نصاب، میں کہتا ہوں یا تو اتنا علم سیکھو کہ اس کے ڈیپ میں جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو بھائی اس وسوسوں میں پڑھو ہی نہ، وہاں والی بھی قربانی کرو یہاں والی بھی قربانی کرو۔ وہاں اگر کوئی ریلیٹیو ہے تو اس سے پیشک یہاں سلاٹر ہاؤس اوپن ہوگا تو پہلے جا کے اپنی وہاں قربانی کر لینا، اگر نہ ہو سکے تو جو گورنمنٹ کی قربانی ہے اسی پہ اتفاق کرو۔ الحمدللہ جانور بھی ٹھیک آتے ہیں، اس وسوسوں میں نہ پڑو۔ اور ظاہری بات ہے اگر وہ رات تک آپ کو ڈیلے کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے تو ڈیلے کر رہے ہیں نا، ورنہ تو وہ 10 بجے پہلے جیسے بول رہے 10 بجے قربانیاں کر لینا، کیونکہ ہمارے ہاں ترتیب واجب ہے نا کنکری قربانی حلق میں، باقی ائمہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وسوسے میں نہیں پڑنا۔ جتنا دیکھو وقت کے ساتھ نا چیزیں بدلتی ہیں، اس کی نوعیت کو سمجھنا، تو جو انشاءاللہ اس چیزوں کو سمجھ کے چلے گا مجھے اللہ کے ہاں یقین ہے، کیونکہ اور بہت کام ہے سیکھنے کو کرنے کو۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹاپک ٹو ٹاپک نا بھی ویڈیو ایسی بنا کے دیتا رہوں گا، تاکہ آپ ساروں کے لیے نا یہ کنفیوز، میں نے اب دیکھو سارے سینیریو کھول کے رکھ دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو وہ کیجیے گا، میں اس کا آنسر دوں گا۔ اسی طرح میں ایک اور بات بتاتا ہوں، آخری بات، حاجی ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس ٹائم قربانی ہوگی؟ بھائی یاد رکھو آپ کو ایک دن پہلے مینا جانے سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ قربانی اتنے بجے ہوگی، رات کو جیسے انہوں نے 12 بجے لاسٹ ٹائم دیا تھا، پھر انہوں نے 9 بجے کر دیا تھا۔ تو آپ کو مینا جانے سے پہلے گورنمنٹ حاجی ہو یا پرائیویٹ ہو ان کو خود ہی بتا دی، ان کے ٹور آپریٹر بھی بتا دیتے ہیں پرائیویٹ والوں کو، اور گورنمنٹ والوں کو ان کے موبائل ایپ پہ بھی میسج آ جاتا ہے، ان کے معاون بھی بتا دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو وہاں وائرل ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ قربانی کتنے بجے ہونی ہے، اور جب قربانی ہو جانی ہے پھر بھی آپ کو میسج آنے ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، حلق کروا لیں۔ تو جب آپ کو آئے احتیاطاً آپ 1-2 گھنٹہ اوپر کر کے بس اپنا حلق کروائیں۔ تو امید ہے مجھے کہ اب اس میں کوئی کسی کا کویشچن یا کوئی چیز نہیں رہی ہوگی، پھر بھی اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ ان کا ضرور آنسر دے دوں گا۔ اس میں جو کمی پیشی رہی ہو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔